الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم مختصر سی ہوتی ہے، اور اس میں آج کل چونکہ عبادات کا سلسلہ چل رہا ہے، جو عبادات میں نماز کی اور نماز میں نماز کے واجبات کی بات آج ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فرض کی 2 رکعتوں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ صرف ایک بار پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا۔ نمبر 4، سورت کا سورہ فاتحہ کے بعد ملانا۔ نمبر 5، باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورت ملانا۔ نمبر 6، قومہ۔ نمبر 7، جلسہ۔ نمبر 8، قاعدہ اولا۔ نمبر 9، دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا۔ نمبر 10، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ 11، امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا۔ نمبر 12، سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا۔ نمبر 13، ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 14، تمام ارکان سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 15، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتروں میں جہری قرأت کرنا۔ نمبر 16، ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کرنا۔ 17، عیدین میں 6 تکبیریں زائد کہنا۔ یہ واجبات ہیں، اور واجبات میں اس بات کا خیال لینا چاہیے کہ اگر سہون کوئی واجب رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو ہوتا ہے، اور نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کرنا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی وجہ سے یاد نہ رہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو توڑنے والی ہو، اور اس میں جو ہے نا مطلب یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جیسے کہ مطلب نماز کے علاوہ کوئی کام ہو، خاموش بھی بے شک بیٹھا ہو تو، یا ذکر کر رہا ہو تو، اگر سینہ قبلہ سے نہیں پھرا ہو تو پھر وہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ جو پوائنٹ ہے، امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا، تو جہری قرأت جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس میں تو آپ ہمارے جو حناف ہیں اور مالکیہ، وہ تو مطلب ظاہر ہے کچھ نہیں پڑھتے جہری قرأت میں۔ البتہ سری میں اختلاف ہے ہمارے کچھ حضرات کو بھی، توسع دیتے ہیں، تو اس وجہ سے واجب پھر تو نہیں رہے گا۔ جہری کے لیے واجب ہے لیکن سری کے لیے واجب نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف القول مطلب ہوگا، مطلب اس میں وسعت جو دی جا رہی ہے تو اس میں گویا کہ گنجائش نکل آتی ہے، تو جن کے نزدیک وسعت ہے تو ان کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ نماز کی سنتیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے، اس طرح نہیں، کان کو پکڑنا نہیں ہوتا، مطلب کانوں کے لوگ کے محاذ میں سامنے آ کر اس طرح قبلہ رخ۔ نمبر 3، امام کا نمازوں کی تکبیریں بلند آواز سے کہنا۔
نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 5 ثنا تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھنا۔ نمبر 6 فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہنا۔ 7 انتقال ارکان میں اللہ اکبر کہنا۔ 8 ہر رکعت کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، البتہ یہ ہمارے نزدیک خفی ہے، مطلب یعنی چپکے سے کہنا ہے۔ نمبر 9 صرف فرض نماز کی تیسری و چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا۔ ہاں جی۔ نمبر 10 رکوع و سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 11 رکوع میں یہ مطلب جو ہے نا وہ 3 بار کم از کم پڑھنا ہے، سنت ہے، اس کے بعد پھر مستحب تاک مرتبہ جو۔ 11 رکوع میں ٹانگیں سیدھے رکھنا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا تاکہ کمر بالکل برابر رہے۔ نمبر 12 رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمع اللہ لمن حمدہ زور سے کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد چپکے سے کہنا اور منفرد کا دونوں چپکے سے کہنا۔ یہ ربنا لک الحمد میں بھی مطلب ایک مختلف روایتیں ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا لک الحمد بھی ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے۔ البتہ فرضوں کے لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ ربنا لک الحمد کہہ دے۔ کسی نے اگر اللہم ربنا ولک الحمد تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ ربنا لک الحمد مطلب فرضوں میں کرے۔ اور امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد آہستہ کہے گا، لیکن ایک امام نے بھی اگر دونوں کہہ دیا تو اگرچہ اس پر ہے نہیں، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو نماز میں کسی سے پوچھتے تو پوچھ تو نہیں سکتے، تو پھر ظاہر ہے۔ اچھا، اور یہ سجدہ سہو کے بارے میں بھی ہمارے کتاب ہے، کیا ہے، عماد الدین مولانا ابو القاسم دلاوری، ماشاء اللہ بڑی اچھی کتاب ہے، سوال جواب کی صورت میں ہے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں احتیاطاً سجدہ سہو نہیں ہے، احتیاطاً تو سجدہ سہو نہ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرنے میں احتیاط ہے، اگر معلوم نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ کیوں ایک اضافی چیز ہے نا، تو وہ اضافی چیز آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ وہ مطلب سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پہ گنجائشیں ہیں، لیکن مینلی یہی بات ہے۔ یا کریم۔ نمبر 13 سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ ہاں جی، گھٹنے پہلے آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیشانی، مطلب یہ اس طرح ترتیب اس طرح ہے۔ اور اٹھنے میں بالعکس ہے، پہلے ماتھا اٹھے گا، پھر ناک اٹھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھیں گے۔ 14 بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھنا۔ بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھنا، البتہ جماعت میں صف میں بازو کروٹوں سے جدا نہ ہو، کیونکہ پھر وہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا فصل آتا ہے۔ 15 کلائیاں زمین سے اونچی رکھنا اور انگلیوں کا ملی ہوئی اور قبلہ رخ، مطلب یہ نمبر 16 جلسہ میں دایاں پاؤں کڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ دایاں پاؤں بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور بایاں پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ عموماً بعض جگہوں پر چونکہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے تو اکثر یہ دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتے ہیں،
تو موٹے لوگوں کے لیے تو مجبوری ہے، ان کو عذر ہے، لیکن ویسے نہیں۔ نمبر 17 ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، رانوں پر، ہاں جی، البتہ یہ کہ یہ انگلیاں ادھر تک پہنچی ہو، ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، اور 18 سجدہ میں دونوں پاؤں کا پیٹ زمین پر لگانا، اچھا دونوں پاؤں کا پیٹ زمین پر، انگلیوں کا قبلہ رکھنا، ہاں جی۔ دونوں پاؤں کا پیٹ، ہاں نہیں سجدہ کی بات کر رہے ہیں، تو سجدے میں تو یہ جو انگلی ہے نا اس طرح آپ بچھا کے رکھتے ہیں نا، مطلب زمین پر، یہ جگہ تھوڑی یہی لگا سکتے ہیں نا، اس میں یہی بات ہے، مطلب اس کو آپ بچھائیں گے نا تو پھر یہ لگ جائے گی، اس کو آپ بچائیں گے تو تبھی تو انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں گی نا، ورنہ پھر تو قبلہ رو نہیں ہوں گی، زمین کی طرف ہوں گی۔ اصل میں پاؤں کے پیٹ سے ذرا تھوڑا سا، ہاں زیادہ حصہ نہیں لگ سکتا، ہاں بالکل۔ اچھا نمبر 19 تشہد میں شہادت کی انگلی باقی انگلیوں کا حلقہ بنا کر لا پر اٹھانا اور اللہ پر گرانا، اس طرح نا، یہ مطلب انگلی اٹھا کے پھر اللہ پر اٹھانا، ہاں تا سلام یا قیام اس حالت میں رکھنا، یہ ہمارا جو اہل دیوبند ہے اس طرح کرتے ہیں، جو دوسرے حضرات ہیں وہ تو بچا لیتے ہیں فوراً، مطلب وہ بچھی ہوئی جو ہے نا، مطلب اس طرح انگلی اٹھا لیتے ہیں اس پہ، بلکہ اس پہ تو بعض جگہ پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ایمان کی شریف مطلب جو، ہاں جو لڑائیاں بھی ہوئی، بس علم آئی حضرت، علم بھی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اگر ہو تو اس میں بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو تو پھر مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 20 تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی دعا مسنون نہ پڑھنا، تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی دعا مسنون، اس میں قرآنی دعا یا حدیث شریف میں کوئی دعا آئی ہوئی تو فرض میں تو قرآنی دعا تک ہی لوگ محدود رکھتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو وہی مسنون دعا منقول ہے، تو کوئی دعا مسنون نہ پڑھنا۔ 21 سلام دو بار کہنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، اور 22 امام کا بلند آواز سے سلام کہنا، لیکن دوسرا ذرا کم آواز سے، پہلا والا بلند آواز سے، دوسرا ذرا کم آواز سے، ہاں جی، یہ پہلا چونکہ اعلان ہے نا کہ سب لوگ سن لیں کہ جو ہے نا، مطلب کیونکہ اسی سے نماز مکمل ہو جاتی، اور دوسرا جو ہے نا وہ پھر سنت ہے، تو یہ بات ہے، مطلب یہ نماز کے سنتیں بھی آ گئیں۔ اب نماز کے مستحبات کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے سنت اور مستحبات پر عمل کر لے تو خشوع خود ہی نصیب ہو جائے گا، مطلب اس میں تمام چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے، مطلب خشوع اس میں آ ہی جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، مطلب ظاہر اس میں پورا ایک وہ ہے، ترتیب ہے۔ نماز کے مستحبات، نمبر 1 2 قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھنا، یہ قدرتی طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، مطلب یہ ہے کہ آپ پیر کھولیں گے تو قدرتی نہیں ہے، ہاں جی، وہ تکلف ہے، جبکہ آپ کسی سے بات کریں گے نا اور کچھ بھی خیال نہیں رکھیں گے آپ، تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ ظاہر مطلب اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، تو یہ قدرتی طریقہ ہے۔ تو 2 قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر کا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 2 رکوع سجود میں 3 سے زیادہ طاق مرتبہ تسبیحات پڑھنا، لیکن امام کو مسنون پر اکتفا کرنا ہے۔
میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں رویت لال کمیٹی کے اجلاس میں جا رہا تھا، اور ظاہر ہے رمضان شریف کا مہینے کا وہ عید کا چاند دیکھنا تھا، تو میں نے افطار مطلب ظاہر ہے وہ راستے میں کیا، اور وہاں پہنچنا چاہتا تھا. تو راستے میں دیکھتا کہ کون سی مسجد آتی ہے تاکہ میں نماز اس میں پڑھ لوں، کیونکہ درمیان میں وقفہ بھی کرتے ہیں نا لوگ رمضان شریف میں. تو اتنے میں نے کچھ سفر بھی کر لیا. تو یہ فیصل مسجد، فیصل ایونیو جو ہے نا، پر اس پر ایک مسجد مجھے نظر آئی، تو میں ادھر گاڑی موڑ لی وہاں نماز میں. تو میرے خیال میں اس صاحب نے 21 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم پڑھا ہوگا. پتا کہ بندہ نماز پوری محنت. ہاں جی، فرض نماز میں تو امام کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات باقاعدہ وہ ہے، روایت ہے کہ اگر بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرماتے. ہاں جی. تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، ایئر کنڈیشن میں کھڑے ہوں گے، اور باہر چلچلاتی دھوپ میں مقتدی پیر کو اس طرح کرتے ہوں گے. ہاں جی. اور ان کی قرت بڑی لمبی ختم نہیں ہوگی، اطمینان کے ساتھ پورا قرت مکمل کریں گے. تو پھر وہ جو ہے نا، یہ لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہے. مطلب یہ کہ حالات کو دیکھ کر کرنا چاہیے. اگر سارے لوگ سائے میں تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت مسنون قرت وہی ہوگی. لیکن پھر اگر سارے لوگ سائے میں نہیں اور کچھ جمعے کے دن تو رش ہوتا ہے، تو پھر مسنون کون سا ہے؟ اگر بچوں کا خیال رکھا جا سکتا تو بڑوں کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. بڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا. تو یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، نمبر 3، قیام کے وقت سجدگاہ پر رکوع میں دیکھو نا، یہ وہ خشوع خضوع والی بات ہے. قیام کے وقت سجدگاہ پر نظر رکھنی چاہیے. رکوع میں دونوں پاؤں کے پشت پر، سجدے میں ناک کے سرے پر، اور قیدہ میں اپنے گود پر، اور سلام میں اپنے شانوں پر نظر رکھنا. مطلب جن اس سے خود بخود خشوع خضوع حاصل ہو جاتا ہے. ہاں جی، اگر وہ مطلب دیکھیں. نمبر 4، جمائی کے وقت منہ بند رکھنا، اور کھل جائے تو ہاتھ کے پشت سے اس کو ڈھکنا. اگر بائیں ہاتھ کر سکتے تو بائیں ہاتھ ٹھیک، نہیں تو پھر دائیں بھی ہو سکتا. تو یہ جو ہے نا مطلب مستحبات ہیں. نماز کے مفسدات جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 1، بھول کر یا قصدن کسی سے بات کرنا. نمبر 2، کسی کو قصدن یا سہون سلام کرنا یا اس کا جواب دینا. نمبر 3، کوئی حرف ایسا ادا کرنا جو نماز میں نہ ہو. نمبر 4، اللہ کا نام سن کر جل جلالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف بقصد جواب پڑھنا. نمبر 5، اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دینا. اب اس پر بھی میں بڑی عجیب باتیں دیکھ چکا ہوں. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک جگہ پہ اعتکاف ہم کر رہے تھے، نئی جگہ تھی، تو وہاں پر یہ شبینہ ہوا کرتا تھا. تو شبینہ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کئی قاری جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک پارہ وہ پڑھتے ہیں اور پوری رات میں ختم کرتے ہیں یا 2 میں کر لیں. تو وہی بات تھی. تو شبیرے میں اچھا خاصا شغل لگ رہا تھا. مطلب ہے کہ کوئی سیریسنس والی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اس کا احترام ہے یا کوئی اس طرح ہے. وہ گانے شانے بھی چل رہے تھے، درمیان میں قاری صاحبان کے آپس میں گپ شپ بھی ہوتی تھی. اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک صاحب کو ظاہر لقمہ دینے کی ضرورت ہوئی، کیونکہ ظاہر وہ غلط پڑھا ہے، آگے پڑھا ہے پیچھے پڑھا. تو ایک صاحب نے اپنا کانا چھوڑ کے نماز میں شامل ہوا، اس کو لقمہ دیا اور پھر سلام پیرا پر کھانے میں شریک ہو گیا. اپنے خیال میں بڑی فقاہت کی، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ ضرورت پوری کی لیکن حرام کا ارتکاب کیا. ہاں جی، اور وہ بھی رمضان شریف میں اور آخر عشرے میں. تو یہ مطلب ظاہر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ایسی چیزیں جو ظاہر یہ تو
شبینہ یعنی مطلب ظاہر مستحبات ہی ہیں اس میں، تو ظاہر مسنون تو ایک دفعہ آپ نے قرآن پاک سن لیا تو مسنون پورا ہو گیا، چاہے پورے رمضان شریف میں سن لیں تو بعد میں تو مستحبات ہی رہ جاتی ہیں. تو آپ ایک مستحب کو پورا کرنے کے لیے کتنے ساری واجبات کو کتنے سارے اس کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو یہ اصل میں رواجی چیزیں ہو جاتی ہیں، رواج کے لیے انسان جو ہے نا سارا کچھ خراب کر لیتا ہے. اللہ پاک بچائے. جی نمبر 6، امام کا کسی غیر مقتدی سے لقمہ لینا. نمبر 7، مصیبت کی وجہ سے آہ یا اف کرنا. نمبر 8، نماز پوری ہونے سے پہلے قصداً سلام پھیرنا. نمبر 9، نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا. یہ ہمارے مسلک میں حنابلہ کے اندر گنجائش ہے نا، مطلب وہ تو پڑھ لیتے، وہ دیکھ لیتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ پاک نے بعض چیزوں کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایک یعنی گویا کہ فقہی سختی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں جی، جیسے یہاں پر نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کی برکت سے ہمارے یہاں حفاظ کرام زیادہ ہے. سب سے زیادہ حناف میں ہے حفاظ. اس کی وجہ یہ کہ یہ زیادہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھے تو پھر ظاہر کو قرآن پاک حفظ کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حناف کے علاقوں میں حافظ زیادہ ہے. یعنی زیادہ آپ کو ملیں گے ہندوستان اور پاکستان میں ملیں گے، افغانستان میں ملیں گے، سینٹرل ایشیا میں ملیں گے، سینٹرل ایشیا ترکی میں ملیں گے. حنفی جتنے بھی احناف ہے ان میں آپ کو زیادہ یہ حافظ ملیں گے، اور یہ اس کی برکت ہے، مطلب یعنی کہ فائدہ ہے. نمبر 10، قرأت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی قرأت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی کرنا کہ معنی بالکل بدل جائے، اس کو فاحش غلطی کہتے ہیں. نمبر 11، کچھ کھانا پینا، ہاں دانتوں میں کوئی چیز ایسی ہو جو چلنے سے کم ہو، اس کا نگلنا معاف ہے. یہ بہت بڑی سہولت ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر منہ میں ہو اور آدمی نگل نہ لے تو پھر تھوکے گا، تو پھر اس میں وہ مسئلہ مسجد میں ہوتا ہے. ہاں، اور نہیں کہہ رہے تو مطلب وہ جو ہے نا سانس کی نالی میں جا سکتے اچانک. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آدمی نگل لے تو اس میں سہولت ہوتی ہے. تو اگر اس سے کم ہو تو اتنا اتنا نگلنا معاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا نہیں، پھر تو آدمی ہاتھ سے نکالے تو اچھا. نمبر 12، سینہ کو قبلہ سے پھیرنا. سینہ قبلہ سے پھر جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن قبلہ کا وہ جاننا چاہیے کہ قبلہ کتنا ہے. 45 درجے کا انحراف اصل قبلے سے، یہ پھر مطلب اس میں ہے یہ مسئلہ. اگر اس سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رینج میں ہے. نمبر 13، بچہ کا عورت کی چاتی چوسنا اور دودھ نکل آنا. 14، عورت کا نماز کے دوران مرد کا بوس لینا یا شہوت سے چھونا. یہ مسائل ہیں، لیکن یہ تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پر انسان حیرت ہوتی کہ یہ بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن آتے ہیں. تبھی تو لکھا گیا کہ کسی وقت مطلب ظاہر اس قسم کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، یا نہ جاننے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے بے خیالی میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کیا ہے، یہ ہو گیا یا نہیں ہوا. جزوی مسائل، نماز کے مکروہات، کپڑا سمیٹنا. نمبر 2، کپڑا لٹکانا. نمبر 3، آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا. آدھی کلائی ہے مطلب اس سے زیادہ کر. اچھا. نمبر 4، پاخانے اور ریاح کی شدت کے وقت نماز پڑھنا. نمبر 5، انگلیاں چٹکانا. نمبر 6، انگلیوں کا کینچی باندھنا. ہاں جی. نمبر 7، ادھر ادھر منہ پھیرنا.
نمبر 8 آسمان کی طرف دیکھنا. نمبر 9 کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا. نمبر 10 یعنی وہ کوئی بیٹھا ہو اور آپ اس کے سامنے بالکل. نمبر 10 جاندار کے تصویر والے کپڑے پہن کر یا ایسی جانماز پر اس پر تصویر ہو نماز پڑھنا. نمبر 11 دائیں بائیں یاسر کی جانب تصویر کا ہونا. 12 صورتوں کو کی ترتیب کو الٹ کرنا. 13 امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود میں جانا. نمبر 14 قبر کا بغیر کسی حائل کے سامنے ہونا. مطلب یہ والی بات ہے. مطلب کوئی دیوار وغیرہ ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ حائل موجود ہے. سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو پھر بعد میں لمبا ٹاپک ہے یہ، اور اس ٹاپک کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں مطلب مسائل کافی ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر نماز کے دوران کو تو کوئی نہیں کسی سے پوچھ سکتا. تو اچھی طرح یہ باتیں مستحضر ہونی چاہیے تاکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو معلوم ہو. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا